الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال الله تعالى في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. محترم و معزز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو سب سے عظیم دولت توحید سے سرفراز فرمایا ہے، اور اسی توحید کی نشر و اشاعت، اسی توحید کی ترویج اور اسی توحید کو پھیلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا سلسلہ مبعوث فرمایا. تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں اور قوموں کو الہ واحد کی عبادت اور بندگی کے گن سکھائے اور طاغوت اور شیطان کی پرستش سے لوگوں کو بچایا. ہمارے اور آپ کے آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کا طریقہ سکھایا، اور اللہ کی جانب سے جو پیغامات آپ کو ملے اس کو بلا کسی کمی اور زیادتی کے اس کے بندوں تک پہنچایا. ہر طرح کے درود و سلام کا نذرانہ ہو آپ پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج مطہرات پر رضی اللہ عنہم وعنہم اجمعین. ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے نعمت توحید اور نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا ہے، اور اس نعمت کو محفوظ رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ایسی تمام چیزیں جو ہمارے ایمان اور عقیدے کو بگاڑنے والی ہیں، وہ تمام افکار، وہ تمام نظریات، وہ تمام سوچ جو ہمارے منہج سے
ہمارے مسلک سے، کتاب و سنت کے طریقے سے ہٹ کر ہو، جو ہمارے اور آپ کے عقیدے کو بگاڑنے کا سبب بنے، ان تمام چیزوں سے بچنے کی اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے۔ حتیٰ کہ معمولی باتیں جسے ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کرنے میں حرج کیا ہے، اگر ایسا ہم نے اپنی زبان سے کہہ دیا تو حرج کیا ہے، لیکن حقیقت میں حرج سب سے بڑا وہی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں اپنے اصل موضوع پر آنے سے پہلے، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کہیں کوئی جگہ ایسا کام کر دیا کہ جس پہ علماء مختلف ہیں، یا جس پہ کوئی صحیح اور ٹھوس دلیل اس کی حرمت کے حوالے سے نہیں ہے، تو کیا حق ہے۔ لیکن اور اسی طرح سے اگر دھاگا اپنے ہاتھ میں باندھ لیا، اپنے پیر میں باندھ لیا، اپنی کمر میں باندھ لیا، کڑا پہن لیا، تعویذ پہن لیا، یا اس طرح کی باتیں، تو کیا حرج کیا ہے؟ یہ قرآن کی تو ہے، یا اس میں ہم نے اس کو اس اچھی نیت سے باندھا ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو ہمارا کام ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا مت کہو، بلکہ کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان، آپ اللہ چاہے پھر اس کے بعد آپ چاہیں، پھر فلاں چاہے۔ یعنی واو اور ثم کا فرق جس شریعت نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہو، ہماری اور آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جسے ہم معمولی سمجھ کر انجام دیتے ہیں، یہ ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ اور اس طرح کی قربانیاں جو ایک مسلمان ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے دیتا ہے، یہی قربانی اور اسی طرح کا جذبہ اور اسی طرح کا جوش اور اسی طرح آدمی کے اندر حرکت، اور اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ جو خواتین جو اسلام کو ماننے والی ہیں، توحید پر چلتی ہیں، توحید کو قائم کرتی اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، توحید کو کی نشر و اشاعت کرتی ہیں، ان کی قربانی بھی اس سے کم نہیں ہے جتنا ایک مسلمان نوجوان، ایک مرد کرتا ہے۔ آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے اسلام کے لیے خواتین کی قربانی کیا ہے، یا شروع اسلام سے لے کر کے بعد کے ادوار تک ہماری وہ خواتین جسے ہم امہات المومنین کے نام سے جانتے ہیں، یعنی نبی کی مائیں، یا وہ خواتین جنہیں ہم اور آپ صحابیات کے نام سے جانتے ہیں، ان کا طریقہ اور ان کی زندگی اسلام کے حوالے سے، اسلام پر چلنے کے حوالے سے، اسلام کو پھیلانے کے حوالے سے کس قدر تھی، کس قدر کی قربانیاں تھیں، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ چند نمونے، چند مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں جن پر ثواب کی بات کہی گئی، یہ مردوں کے لیے بھی عموماً اور عورتوں کے لیے بھی تقریباً یہی احکام موجود اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، جو بھی شخص چاہے مردوں میں سے چاہے عورتوں میں سے نیک عمل کرے گا تو فلنحيينه حیاۃ طیبہ، ہم اس کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جس طرح عمومی احکامات اللہ کے رسول بیان فرماتے تھے، قرآن میں جو آیتیں نازل ہوتی تھی عموماً مومنوں کو خطاب ہے، مردوں کو خطاب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الفاظ تو ان کے لیے، لیکن اس خطاب میں سارے مومن مرد، ساری مومنہ عورتیں شامل ہیں، نمازوں کے سلسلے میں، زکات کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں، روزوں کے سلسلے میں، اور اس طرح سے امر بالمعروف کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں اولیاء بعضهم اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے سے آپس میں دوست، دینی حمیت ان کے اندر، دینی جذبہ اور دین کے حساب سے بھائی ہیں، وہ دینی بہنیں ہیں وہ۔ اور کیا کہا، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلائیوں سے روکتے ہیں۔ لہذا جہاں ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائی ہوتا ہوا دیکھے، گناہ ہوتا ہوا دیکھے، روکے ٹوکے،
اسی طرح ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دائرے میں رہ کر کے، اپنے حدود میں رہ کر کے، اپنے پردے کی حفاظت کر کر کے، اپنے آپ کو اپنے جسم کی نمائش نہ کر کے، اور یہ کہ ہر ممکن طریقے سے اپنی عزت و آبرو کو محفوظ کر کے وہ بھی اس بات کا مکلف ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اپنے ہم جنسوں کے درمیان وہ دعوت کا فریضہ انجام دے. اس سے پتہ چلتا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ احزاب میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. جہاں مردوں کا ذکر کیا، مومن مرد مومن عورت، مسلمان مرد مسلمان عورت، نماز پڑھنے والے مرد نماز پڑھنے والے عورت، ساری چیزیں ذکر فرمایا. آگے اللہ نے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے. ان تینوں آیتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح اللہ رب العالمین کے خطاب کا جو معاملہ ہے، جو حکم کا معاملہ ہے، جس طرح مرد مکلف ہیں اسی طرح عموماً عورتیں بھی مکلف ہیں، لیکن کچھ شروط اور قیود کے ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے. اللہ نے دوسری جگہ بیان فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ. کسی بھی مومن مرد، کسی بھی مومنہ عورت کے لیے جب اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں. یہاں بھی یہ حکم دیا گیا، عورتوں کو یہاں بھی جوڑا گیا، ساتھ میں لیا گیا کہ جس طرح مومن مردوں کو کسی چیز سے باز رکھنے کی بات کہی گئی، اسی طرح مومنہ عورتوں کو بھی کسی چیز سے باز رکھنے کی بات کہی گئی. جس طرح مومن کو یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول، اللہ کا فیصلہ آ گیا یا رسول اللہ کا فیصلہ آ گیا تو تم اس کے آگے نہیں جا سکتے، پھر تم کو اس کام کو کرنے میں اختیار نہیں کہ ایسا کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، نہیں کرتے ہیں. اس طرح مومنہ عورتوں کو بھی خطاب کیا گیا کہ اللہ اس رسول کا فیصلہ آنے کے بعد آپ کو اس میں اختیار نہیں. پردے کا حکم اللہ کا ہے تو ہے، اس میں آپ کو اختیار نہیں ہے. آپ کو اجنبی مردوں سے بات کرنے کا اختیار نہیں ہے، آپ کو روکا گیا تو ہے، آپ اس سے بات نہیں کر سکتے. اس طرح مردوں کو خطاب ہے، اسی طرح عورتوں کو خطاب ہے. یہ بات پہلے ہمیں اور آپ کو، ہماری ماں اور بہنوں کو جو سن رہی ہیں وہ اپنے کان میں، اپنے دل میں اچھی طرح سے بیٹھا لیں، کان سے سن لیں اور خوب غور سے سن لیں. اس میں کسی کو اختیار نہیں رہا. اب بات آتی ہے کہ ہماری اسلاف کی جو خواتین تھی، صحابیات تھی، امہات المؤمنین تھی، ان کی قربانیاں کیسی ہیں، کتنا عظیم انہوں نے عمل کیا اسلام کو پھیلانے کے لیے یا اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے. اپنے آپ کو قربان کیا، مال کو، جان کو، اپنے گھر بار کو چھوڑا اور حتیٰ کہ بچوں کو میدان جہاد کے لیے چھوڑا اور صبر کیا. یہ ساری قربانیاں ہیں جو آج کے دور میں بھی ہماری مومنہ عورتوں سے مقصود ہے. اور سب سے پہلی بات ہماری ماں اور بہنوں کو جان لینا چاہیے کہ ان کی سب سے عظیم قربانی آج کے دور میں یہ ہے، سب سے عظیم قربانی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اسلامی اصولوں پر، اسلامی آداب پر ان کے اخلاق کو سنواریں، ان کے عقیدے کو سنواریں اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، خود حفاظت کریں، اپنے زبان کی حفاظت، اپنے پردے کی حفاظت، اپنی نگاہ کی حفاظت اور اپنے گھر کو شرکیات سے، بدعیات سے، خرافات سے، ایسی تمام چیزیں جو آپ کے عقیدے کو خراب کرنے والی ہوں، ایسی تمام چیزیں جو آپ کے ایمان کو برباد کرنے والی ہوں، ایسی تمام چیزیں جو آپ کے اخلاق کو بگاڑنے والی ہوں، ان کو گھر سے دور کریں. یہ سب سے بڑی قربانی ہے ایک عورت کے لیے. اور ایک عورت کے لیے قربانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے. اپنے شوہر کی اطاعت فرمانبرداری کا معاملہ بڑا عظیم ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. بس میں خلاصے کے طور پر کہ اس کی ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے، اس کی قربانی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنے گھر کو جنت بنائے. حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کو بولتے ہیں، بڑی مشہور لوڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خادمہ، بہت مشہور. یہ اسلام میں خادماؤں میں سب سے پہلے لوڑیوں میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور
عورتوں نے سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کا معاملہ یہ تھا، اللہ رسول کہا کرتے تھے کہ یہ جو ام ایمن ہے، ام ایمنہ امی بعد امی، ام ایمن یہ میری حقیقی ماں کے بعد یہ میری ماں ہے. یعنی اس قدر آپ کا احترام کرتے تھے، آپ کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے، آپ کے لیے بسا اوقات چادر بچھا دیا کرتے تھے ان کے بیٹھنے کے لیے، یہ آپ کا احترام کرتے تھے. ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے شروع میں جو اسلام قبول کیا، جس طرح مردوں کو ستایا گیا، اسلام کے لیے ستایا گیا. ہم نے اور آپ نے صرف ایک دو نام سنا ہوگا اس سے پہلے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام، اور ایک دو نام سنا ہوگا. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہجرت کیا سب سے پہلے، جس طرح مسلمانوں نے ہجرت کیا حبشہ کی طرف، حبشہ ہجرت کیا، پھر وہاں سے دوبارہ واپس چلی آئی مکہ چلی آئی، اللہ کے رسول کے ساتھ رہی اور ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہتی تھی، خدمت کرتی تھی، اور یہاں تک کہ آپ سے محبت تھی کہ کبھی آپ سے بھی وہ الگ نہیں تھی. اور ان کا واقعہ مورخین نے ذکر فرمایا ہے، کہا ان کو بہت ستایا گیا، جس طرح عمار کو ستایا گیا، بلال کو ستایا گیا، یاسر کو ستایا گیا رضی اللہ عنہ، اسی طرح ان کو بھی ستایا گیا. بہت لوگ ستاتے تھے کافر مشرکین، لیکن انہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام پر اس قدر ثابت قدمی اور جمے رہی کہ کبھی ان کے ایمان متزلزل نہیں ہوئے اور کبھی ایمان کے ڈگمگائے نہیں. اور ان کے بارے میں آتا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے لکھتے ہیں کہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا، اصحابہ میں ذکر کیا ہے، یہ کتاب ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اصحابہ فی تمیز الصحابہ، اس میں ذکر کیا ہے کہ یہ غزوات میں جاتی تھی، یہ قربانی ہے، غزوات میں جاتی تھی، لڑائیوں میں جاتی تھی، مجاہدین کو پانی پلاتی تھی، اور یہ کہ جو زخمی ہوتے تھے ان کو مرہم پٹی کرتی تھی، ان کے علاج کرتی تھی، معالجہ کرتی تھی. یہ وہاں مسلمانوں کی عورتیں، مومنہ عورتیں یہ جاتی تھی. یہ قربانی ہے، بہت بڑی قربانی. آپ غور کریں، آج کی ہماری ماں اور بہنیں اگر ذرہ برابر ان کے بیٹے کو، ان کے شوہر کو تکلیف ہو جائے، ایمان کی اتنی کمزور، دل کی اتنی کمزور کہ رونا اور ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. یہاں غزوات میں جاتی ہیں، مجاہدین کو پٹی لگاتی ہیں، اور جو زخمی ہوتے ہیں ان کو پٹیاں لگاتی ہیں، ان کو پانی پلاتی ہیں. اس طرح کے واقعات بہت سارے صحابیات کے سلسلے میں اہل علم نے بیان فرمایا. اور غزوہ احد کے بعد یاد رکھیے، تاریخی جملہ لکھا ہے کہ غزوہ احد کے بعد جب غزوہ میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا یا شکست کے قریب آ گئے، جب وہاں اللہ کے رسول نے جب پہاڑ پر 50 شہیدوں کو کہا تھا، شہسواروں کو یہاں سے ہٹنا نہیں، وہ لوگ ہٹ گئے اور لڑائی کا معاملہ پورا اگڑ گیا. پھر اس کے بعد جب یہ افواہ پھیل گئی ابلیس کے ذریعے سے، شیطان نے یہ افواہ پھیلا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا گیا، شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے ہو. تو جب کچھ مسلمان جو اب سوچنے لگے وہ افسردہ ہو گئے، غمگین ہو گئے، کیا ہم کو لڑنے سے کیا فائدہ، ہمارے قائد، ہمارے رہنما، رہبر تو مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اب ہم یہاں سے بھاگ لیتے ہیں، چلتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں رہ گیا ہمارے جینے کا. تو اس وقت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بہت زیادہ غصہ ہو گئی اور ان لوگوں کے چہروں پر جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، ان کے چہروں پر مٹی پھینک رہی تھی اور کہہ رہی تھی یہ مردوں کا کام نہیں ہے، یہ مردوں کا کام نہیں کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے، تم جاؤ گھروں میں بیٹھو، تم جاؤ سود کاٹو اور تم چرخہ چلاؤ، ہمیں تم تلواریں دے دو، ہم ان دشمنوں کا مقابلہ کریں. یہ کس کا جملہ ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ. یہ ایک صحابیہ اور ان کا جذبہ، یہ قربانی ہے. ہماری ماں اور بہنیں اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں رکھ کے توازن کریں اور اپنا یہ سوچیں، غور کریں کہ ہمارا ایمان اتنا پختہ ہے، ہمارا دل اتنا پختہ ہے کہ مسلمان مردوں کو یہ للکار رہی ہے. یہ للکارنا اصل ہے، ان کے جذبے کو پھر سے زندہ کرنا ہے، پھر سے ان کو ابھارنا ہے کہ کہاں جا رہے ہو. تو یہ مردوں کا کام نہیں، تم جاؤ اور مقابلے میں رہو اور لڑو. مسلمانوں کو اونچا پہنچانے کے لیے، بلندی پر لانے کے لیے، اسلام کو بلندی پر لانے کے لیے، اللہ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے کلمے کی بلندی کے لیے آگے بڑھو. یہ تمہارا کام، مردوں کا کام نہیں. یہ جملہ کا ان کو اس لیے نکالنے کی، یہ ہو گیا کرنا، یہ قربانی ہے. اسی طرح سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کون نہیں جانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، حسنین کی ماں، کون نہیں جانتا، بڑی مشہور صحابی. یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے غزوہ احد میں شرکت کی. غزوہ احد جو دوسرا غزوہ ہے، غزوہ بدر پہلا ہے 7 ہجری میں،
اس کے بعد غزوہ احد، اس میں انہوں نے شرکت کیا اور ان کا بھی کام وہی تھا کہ زخمیوں پر پٹی باندھتی تھی اور جو مجاہدین تھے ان کو پانی پلاتی تھی، اور کہتے ہیں مورخین ذکر کرتے ہیں کہ بہت دور سے ان کو پانی لانا پڑتا تھا، لیکن کبھی انہوں نے اپنی آنکھ کو نیچے کی گئی، یعنی قربانی کی گھر چھوڑ کر کے میدان جنگ میں آنا، بلا خوف و خطر جان کی بازی لگانا، یہ آج کل کی ہماری آپ کی خواتین اس کو سمجھیں اور غور کریں. کیا ہمیں تھوڑا سا بیان کے لیے اگر گھر سے باہر نکالا کبھی بسا ہوگا تو ہم نہیں بھیجتے اپنے گھر والوں کو، نہیں بھیجتے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ضرورت نہیں، ہم گھر میں پڑھ لیں گے سن لیں گے. یہ حقیقت میں ایمان کی کمزوری ہے اور دینی جذبہ ہمارے درمیان نہیں ہے. کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے موقع پر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی جو ٹوپی تھی، خول اس کو کہتے تھے، لوہے کی ٹوپی جو حفاظت کے لیے پہنا جاتا تھا، اس میں کسی کی تلوار آ کے لگی اور اس کے ذریعے سے آپ کا سر زخمی ہو گیا اور اسی دوران آپ کے دانت بھی ٹوٹ گئے دو. اور اس موقع پر جب وہ لوہا نکال رہے تھے آپ کے سر میں سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ کے داماد تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، حضرت علی پانی گرا رہے تھے اور حضرت فاطمہ زخم دھل رہی. آپ یہ ہمت اور جذبہ ہے، یہ قربانی زخم دھل رہی تھی تو پانی سے زیادہ خون نکلنے لگا، تو حضرت فاطمہ نے کیا کیا، اپنا کپڑا تھوڑا سا پھاڑ کر کے اس کو جلایا اور اس زخم پر اس جلے ہوئے کپڑے کی راکھ بھر دی اور اس سے وہ زخم بند ہو گیا اور خون بہنا بنا. یہ ہمت ہے، یہ جذبہ. اور اس طرح کے کتنے واقعات اہل علم نے ذکر فرمائے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جس کو یہاں شمار کرنا مناسب نہیں. مطلب یہ ہے، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اسلام کے حوالے سے جس طرح مردوں کی قربانیاں ہیں، اسی طرح ہماری اسلامی خواتین صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین کے کارنامے ہیں، جسے سن کر کے ہمارے اور آپ کے ایمان میں تازگی آتی ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے دلوں میں ایک جوش آتا ہے، ایک جذبہ آتا ہے. اسی طرح سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر کی بیٹی، پہلے خلیفہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اسماء. ان کو ایک لقب ملا ذات النطاقین، بڑا عظیم لقب ہے ذات النطاقین. معاملہ یہ ہے کہ ہجرت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک ساتھ ہجرت کے نکلے تھے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. جب یہ نکل رہے تھے ہجرت کے لیے تو جب کھانا زیادہ راہ کھانے کے لیے، راستے میں کھانے کے لیے ایک مشکیزہ میں پانی تھا اور ایک تھیلے میں کچھ روٹیاں اور کھانے کی چیز رکھی، اس کو باندھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں. بتایا کہ اللہ کے رسول کو کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، تو بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ ایک کام کرو. انہوں نے کہا گھر میں صرف کیا ہے، ازار بند، جسے ڈوری کہہ سکتے ہیں ہم، ازار باندھنے کے لیے ڈوری ڈالی جاتی ہے، وہ ازار بند تھا. کہا اس کے 2 ٹکڑے کرو، اسی کو کہتے ہیں نتا، 2 ٹکڑے کرو. ایک ٹکڑے سے انہوں نے مشکیزے کو باندھ دیا تاکہ پانی لگے رہے، ایک ٹکڑے سے انہوں نے تھیلا باندھ دیا جس میں کھانا تھا. اسی وقت سے اس کا نام ذات النطاقین پڑ گیا اور آج تک دنیا ان کو ذات النطاقین سے نام ہے. یہ قربانی ہے کہ اپنا کپڑا پھاڑ کر کے اپنی ازار بند کے رسی کو، ڈور کو کاٹ کر کے، توڑ کر کے مجاہدین کی مدد کی اور مہاجرین کی مدد کی. اور اسی طرح کے ان کے واقعے میں آتا ہے، اس قدر واقعہ ذکر کیا گیا کہ جب یہ ہجرت کے لیے نکل گئے تھے صدیق رضی اللہ عنہ، تو ان کے دادا آئے، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ آئے اور کہا بیٹی، اپنی پوتی کو کہتے بیٹی، یہ ابو بکر میرا بیٹا جو ہے یہ تم لوگوں کو بالکل فقیر چھوڑ دیا، پورا مال جا کے خرچ کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، تم لوگوں کی زندگی برباد کر دیا، اجیرت کر دیا، مطلب بہت پریشانی کی زندگی گزر رہی ہے، اور تمہارے لیے کچھ چھوڑا کہ نہیں، چھوڑ کے چلا گیا، ہجرت کر کے مکہ سے چلا گیا، کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں. تو اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں ہمارے والد صاحب بہت کچھ چھوڑ کر گئے. معاملہ کیا تھا، اپنے دادا کو مطمئن کرنے کے لیے دیکھیے قربانی کی، پیٹ پر پتھر باندھ کر کے یا پیٹ کو خالی رکھ کر کے اسلام کے لیے سب کچھ قربان ہوتا. حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتے ہیں دادا ان کے نبینا تھے، ابو قحافہ رضی اللہ عنہ یہ نبینا تھے. آئے تو کہا گھر میں صحن میں کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے. اسماء رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ایک چادر، ایک کپڑا اس پتھر پر پھیلا دیا، اور جب وہ گھر میں آئے، دادا ان کے نبینا تھے،
تو دکھایا, کہا دیکھو میرے والد نے چھوڑ کر یہاں گئے ہیں, انہوں نے پتھر کو پکڑا, اوپر سے چادر تھا, وہ جان نہیں پائے کیا ہے, کہا یہ مال پورا ہمارے والد چھوڑ کر گئے, ان کو مطمئن کرنے کے لیے بات کی. یہ قربانی حقیقت میں اصل چیز, اس کو توریہ کہہ سکتے ہیں, کہ یہاں جو مقصد تھا کہ ہمارے والد ہم کو کنگال چھوڑ کر نہیں گئے, ہمارے والد ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے, ہم نے دین کے لیے قربانی دی ہے. یہ قربانیاں صحابیات نے پیش کی, اور یہ بھی ذکر کیا گیا, قریشی نے ذکر کیا, یہی اسماء بنت ابی بکر ہے, کہ جب اس کو ابو جہل کو پتا چلا کہ ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہجرت کر کے نکل چکے ہیں, تو یہ گھر میں آیا, حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آیا اور پوچھا, اسماء تمہارا باپ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم میرا باپ کہاں ہے, مجھے نہیں معلوم کہاں ہے. اس کے بعد یہ بہت غصہ ہوا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تھپڑ کے چہرے پر مارا, حضرت اسماء کو, اور کہا جاؤ تم لوگ. اس طرح انہوں نے اسلام کی خاطر تھپڑ بھی کھائے. تھپڑ بھی اگر وہی بتا دیتے کہ رواج دکھایا گیا ہے, ظاہر سی بات ہجرت کا معاملہ ہو جاتا ہے. یہ اصل میں اس کو توریہ کہا جاتا ہے, علماء نے اس کو بیان کیا ہے, اس کو جھوٹ شمار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انہیں جھوٹ کہا. یہ اسلام کے غلبے کے لیے, اسلام کے لیے صلاح خود کرتے تھے. بسا اوقات صحابہ کرام کو بتاتے تھے یہاں جانا, لیکن یہ ان کو کلمہ بتاتے تھے, اگر کوئی کہیں بات ہوئی تو اشارہ کرنا کہ یہاں جانا, اس کو توریہ کہا جاتا ہے. اور حدیثوں میں اس کی باتیں بہت ساری باتیں آئی ہوئی ہیں, اس میں اختلاف کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور ایک صحابیہ ہیں حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا, انہوں نے سواری کی ہے, بحری سواری کی ہے لڑائی کے لیے. جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جس وہ سفر, وہ سواری, اور جو اس دنیا پر حملہ کرے گا, بحری کے بیڑا رہے گا, یعنی بحری جہاز جس پر سفر کر کے لوگ جائیں گے وہاں اس دنیا قتال کریں گے, وہ سارے کے سارے مغفور ہیں, سارے کے سارے بخشے ہوئے. ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول میں جاؤں گی, چنانچہ یہ بھی گئی اور وہی ان کی شہادت ہو گئی. یہ اپنے جان کو قربانی کیا اللہ کے لیے, قربانی دی اپنے مال کی, اپنے جان کی, اپنے بچوں کی. اس طرح کے کتنے واقعات احادیث میں کتب سیر میں موجود ہیں. اسی طرح سے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, ان کا صبر بڑا مشہور ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا صبر بڑا مشہور ہے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. ان کے شوہر یہ کہیں جنگ پر تھے, آئے اور کہا بیٹا کہاں ہے, کہا بیٹا بہت آرام سے ہے. اور اسی رات ان سے مستری ہوئی, پھر سے اللہ نے بچے سے نوازا, اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو ان سے ایسے ہی پوچھا کہ بتاؤ اگر کسی نے امانت دیا ہو اور ان کا واپس مانگ رہا ہو تو کیا کرے, دے دینا چاہیے. تو کہا بچے کا, یہ صبر کیا, ان کو بتایا تک بھی نہیں. یہ قربانی ہے, تو کیا ہماری ماں اور بہنیں آج ایسا صبر کر سکتی ہیں؟ جزا فضا, رونا, گڑگڑانا, ماحول پورا پراگندہ کرنا, یہ ہماری ماں اور بہنوں کی آج کل عادت ہو چکی ہے. نوحہ کرنا, ماتم کرنا, بہت زیادہ تیز رونا, چیخنا, گریبان چاٹنا, یہ نوحہ کرنا ہے, اور نوحہ حرام ہے. اس کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اربعن, چار چیزیں میری امت کی, چار چیزیں ایسی ہیں جسے میری امت کے لوگ چھوڑیں گے نہیں. اس میں سے ایک نوحہ کا بھی ذکر فرمایا, اور لوگ کرتے ہیں, کتنی شان سے کرتے ہیں, ہم سے زیادہ آپ لوگ. کہا ان کے سلسلے میں کیا کہا, جنگ احد میں شریک ہوئی, زخمیوں کا علاج کیا, اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں خنجر چھپا کے رکھا ہے, اپنے کمر کے پاس خنجر چھپا کے رکھا ہے. کون؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام سلیم خنجر چھپا کے رکھا. جب انہوں نے دیکھ لیا ابو طلحہ نے, تو اللہ کا خنجر کے کہا اللہ کے رسول ام سلیم کے پاس تو خنجر ہے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا ام سلیم خنجر کیا کرو؟ کہا اللہ کے رسول جو کافر یہاں سے گزرے گا اس کا پیٹ کاٹ دوں گی. ان کے الفاظ ہیں, کہا اللہ کے رسول جو کافر یہاں سے گزرے گا میں اس کا پیٹ کاٹ دوں گی. اللہ کے رسول ہنس پڑے, کہا یہ جذبہ اور یہ غیرت, دینی حمیت اور یہ جذبہ, یہ جوش ہماری بہنوں میں اور امت مسلمان کی خواتین میں آپ ہنس پڑے. یہ جذبہ دیکھ کر کے آج کل ہماری ماں اور بہنوں کے جذبات میں کتنا فرق ہے. ان کے لیے اور دوسری چیزیں اچھی ہیں, لیکن اسلام کے لیے کام کرنا, حتیٰ کی نماز پڑھنا بھی ان کو بھاری پڑتا ہے. بچوں کی تربیت کرنا, ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا, کوئی تربیت کرنا آج کے دور کی سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑی قربانی ہماری ماں اور بہنوں کی یہ ہے کہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کر دیں. یہ ان کی نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا. اور اسی طرح سے سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کا نام تھا نصیبہ بنت کعب, بڑی بہادر ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑی بہادر, جنگ احد میں حصہ لیا اور اپنے ہاتھوں سے ایک مشرک کو قتل بھی کیا.
کے بیٹے بڑے بیٹے جو تھے ان کو مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے مار دیا تھا ایک جنگ کے موقع پر۔ اس کے بعد ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو میں مسلمہ کذاب کو ماروں گی۔ چنانچہ کسی موقع سے جنگ کے موقع سے ایک مرتبہ ان کے چھوٹے بیٹے عبداللہ نے مسلمہ کو مارا، پھر اللہ کے پاس خبر پہنچی، کہا تمہارا بدلہ آج ہو گیا، تمہارا بدلہ آج ہو گیا، تمہارے بیٹے کو اس نے مارا تھا اور آج تمہارے چھوٹے بیٹے نے مسلمہ کذاب کو مار دیا۔ اور ان کی بہادری کا ذکر ہے، بہادری کا واقعہ ذکر ہے کہ اپنے کمر کو اچھی طرح سے کس کر کے یہ مقابلے کے لیے کبھی بسا اوقات ضرورت پڑنے پر آتی تھی اور لڑائی کرتی تھی۔ کہا اللہ کے وسلم نے ان کے محنت کو دیکھ کر کے، ان کی بہادری کو دیکھ کر کے کہا کہ نصیبہ بنت کعب کو آج جب مقام ہو، نصیبہ کا مقام آج اتنا بڑا ہے، فلا شخص سے، یعنی آپ نے مردوں کا ذکر فرمایا، کہا ان سے بڑھ کر آج کے دن نصیبہ کا مقام مرتبہ ہے۔ ان کی بہادری کو دیکھ کر، ان کے جذبے کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول نے پیغام دیا ان کو۔ اور اس طرح کی باتیں کئی واقعات ان کے ذکر ہیں ام عمارہ کے، ان کی بہادری کے، کہ انہوں نے کس طرح سے کافروں کے کو دھول چٹائی۔ یہ اصل میں قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ہماری اسلامی خواتین کا، ہماری صحابیات کا، جن کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان ہے رضی اللہ عنہم۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف صحابہ اس میں داخل ہیں، صحابہ بھی داخل ہیں، صحابیات بھی داخل ہیں رضی اللہ عنہم۔ اس کے باوجود ان کی قربانی ہوئی ہے اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، اسلام کی بلندی کے حوالے سے۔ اور ہند بنت عتبہ کا نام کون نہیں جانتا؟ ہند بنت عتبہ کا نام کون نہیں جانتا؟ یہ جب کافرہ تھی، مشرکہ تھی، تو انہوں نے کس قدر ان کے اندر جوش اور جذبہ تھا، اپنے بچوں، ان کے بچے اور ان کے بھائی عتبہ، ولید اور جیسے لوگ جب جنگ بدر میں مارے گئے تو انہوں خوب مرثیہ پڑا، اتنا مرثیہ، اس قدر خوفناک، اس قدر رونے والا مرثیہ کہ سارے لوگ بہت پریشان ہو گئے، اور ان کے مرثیات کی وجہ سے اور دوسری وجہوں سے جنگ احد کی تیاری کرنے لگے۔ ان کو جوش دلایا، انہوں نے جذبہ دلایا کہ تمہارے یہ مارے گئے تم خاموش بیٹھو گے۔ لیکن جب یہی مسلمان ہوئی تو انہوں نے شرک سے ان کو اس قدر نفرت ہو گئی، وہ خود کہتی ہیں کہ اپنے گھر سے بتوں کو توڑ رہی ہیں اور کہتی ہیں کننا منک فی غرور، بتوں کو نکال دیں اپنے گھروں سے اور کہتے ہیں ہم تمہارے سلسلے میں دھوکے میں، ہم تمہارے سلسلے میں بتوں کو مخاطب کر کے رہی ہیں، ہم دھوکے میں تھے تمہارے سلسلے میں۔ آج گھروں سے تعویذ کا نکالنا، گھروں سے ٹیلی ویژن کا نکالنا، گھروں سے شرکیات کا، جادو کا، اس طرح چیزوں کا نکالنا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اس میں سب سے بڑا رول اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو ہماری ماں اور بہنیں ہیں، کیونکہ گھر میں اکثر اوقات وہی رہتی ہیں، اور گھر میں ایسے ماحول جہاں رہیں گے جہاں شرک ہے، بت پرستی ہے، یا اسی طرح سے کسی کا احترام میں اس قدر جھک جانا ہے جس سے سجدہ کی کو آنے لگے، یا اللہ کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کے سامنے جیسی محبت ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے اس طرح جھکا جاتا ہے، اس طرح اگر جھکا جانے لگے تو ہماری ماں اور بہنیں اس کو روک سکتی ہیں اور اس کو دور کر سکتی ہیں۔ یہ ان کی قربانی ہے۔ اور آخری واقعہ میں ذکر کر بات کرتا ہوں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا، سب سے پہلی شہیدہ، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ جب مسلمان ہوئی تو ان کا مالک اس قدر ستا تھا، بہت مارتا ستاتا تھا، اور ان کو ہمیشہ اسلام سے پھرنے کے لیے بہت سے لالچ دیا کرتا تھا، اسلام سے پھر جاؤ، اسلام چھوڑ دو، تم کو یہ ملے گا وہ ملے گا۔ لیکن اسلام لانے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے استقامت کے ساتھ پر جمی رہی۔ ہمارے بھائیوں کو بھی، ہمارے مومن مردوں کو بھی ان کی استقامت کی مثال کو سن کر کے اپنے اندر ایمان کا جذبہ اور پیدا کرنا چاہیے، استقامت کا اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں۔ کہا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مورخین نے ذکر فرمایا، کہا ان کو اس قدر ستایا گیا، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، جب ان کو کسی طرح سے ہرایا نہیں جا سکا، ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کیا جا سکا، ان کو ایمان سے پھیرا نہیں جا سکا، تو وہاں کے لوگوں نے، بادشاہ نے، ان لوگوں نے 2 جانور منگائے، 2 اونٹ منگائے یا 2 گھوڑے منگائے، اور ایک کو ایک سمت میں دوڑایا، ان کے ایک قدم پیر کو دوسرے میں باندھا، ایک پیر کو دوسرے میں باندھا، اور دونوں کے ساتھ دوڑا دیا۔ ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، شرمگاہ سے لے کر کے پورے ٹکڑے ہو گئے۔ اسلام کے لیے تکلیف اپنی جان بازی لائے۔ یہ کون؟ ایک خاتون، کہ ہماری خواتین میں جذبہ ہے اسلام کے لیے اپنی نیند کو قربان سے کر سکے؟ کیا ہماری خواتین میں جذبہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شہادت کر سکے؟ کیا ہماری خواتین میں جذبہ ہے کہ اپنے شوہر کو نمازی بنا سکے؟ ہے
تو اچھی بات ہے، نہیں تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں. یہ کمزوری کیا ہے؟ ایمان میں ضعف ہے ہمارے، کیونکہ ہمیں یہ ڈر لگا رہتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے کہیں ہمارا شوہر ہم کو مارے نہ، کہیں ہمارا بھائی یا ہمارے گھر والے جو ہمارے ننیحال کے ہیں یا جہاں ہمارا بھائی کا ہے وہاں کے لوگ ہم سے نفرت نہ کرنے لگے. اس لیے ہم اپنے دین پر، اپنے مسلک پر قائم رہیں گے. کہیں ہمارا بھائی کو چھوڑنا دے، ہمارا باپ کو چھوڑنا دے. اسلام کے لیے ساری چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کو چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ یاد رکھنا چاہیے. اور مسلمانوں کے پاس، ہمارے پاس یہ توحید ہی تو ہے. اگر ہم اس کا بٹا لگا دیں گے تو پھر اور کیا ہو جائے گا؟ توحید ہی اصل ہے. اور اللہ شاید کہتا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے، یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے. توحید کو پا کر کے آدمی سب کو ناراض کیا جا سکتا ہے، لیکن توحید میں خلل نہیں آنے جا سکتا. اللہ رب العالمین اور آپ کو توحید پر قائم و دائم رکھے. اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں میں ایسے ایمان افروز واقعات کو سن کر کے ان کے ایمان میں تاثر اور قوت پیدا فرمائے. ہمارے ہم کو اور آپ کو زندہ رکھے، اسلام پر قائم رکھے، اسلام پر زندہ رکھے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله تعالى اولى وجل وكبر اكبر والله يعلم ما تصنعون.